بسم اللہ الرحمن الرحیم والعامل فی الحال فعل او معنى فعل والحال نکرة ابدا وذو الحال معرفة غالبا كما رأيت في الأمثلة المذكورة فإن كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه نحو جاءني راكبا رجل لئلا تلتبس بالصفة في حالة النسب في مثل قولك رأيت رجلا راكبا، وقد تكون الحال جملة خبرية نحو جاءني زيد وغلامه راكب أو يركب غلامه. ومثال ما كان عاملها معنى الفعل نحو هذا زيد قائما معناه أنبه وأشير. وقد يحذف العامل لقيام قرينة كما تقول للمسافر سالما غانما أي ترجع سالما غانما. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں کچھ ضابطے بیان فرمائے. پہلا ضابطہ والعامل فی الحال فعل او معنی فعل، حال میں جو عامل ہوگا وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. مصنف نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، نمبر ایک فعل، نمبر دو معنی فعل. یعنی حال کا جو عامل ہوتا ہے، حال میں جو عمل کرتا ہے، یا تو فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا. شبہ فعل بھی حال میں عمل کرتا ہے، شبہ فعل بھی حال میں عمل کرتا ہے. مصنف نے شبہ فعل کا یہاں پر تذکرہ نہیں فرمایا ہے، لیکن فعل ہے، شبہ فعل ہے اور معنی فعل ہے. فعل کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہو، فعل کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے. شبہ فعل کس کو کہیں گے؟ شبہ فعل بھی آپ جانتے ہو، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، یعنی وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو، جو فعل کے معنی میں ہو اور اس کا اور فعل کا مادہ ایک ہو. وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو اور اس کا اور فعل کا مادہ ایک ہو. جیسے ضارب، جیسے ضارب ضربہ کے معنی میں بھی ہے اور مادہ دونوں کا ایک ہی ہے. قاتل قتلہ کے معنی میں بھی ہے اور مادہ دونوں کا ایک ہی ہے. اس کو کہتے ہیں شبہ فعل. آپ جانتے ہو شبہ فعل کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر. کیا؟ مصدر. یہ اس میں کیا کہلاتے ہیں؟ سب یہ شبہ فعل کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ یہ شبہ فعل کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے معنی فعل. معنی فعل کا مطلب کیا ہے؟ معنی فعل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہو جس سے فعل کے معنی سمجھے جا رہے ہیں. کوئی لفظ ایسا ہو جس سے فعل کے معنی سمجھے، یعنی وہ لفظ جو ہے خود فعل کے معنی نہیں دے رہا، وہ لفظ خود فعل کے معنی نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس سے فعل کے معنی سمجھے جاتے ہیں، اس سے فعل کے معنی سمجھے جاتے ہیں. تو اس کو کہیں گے معنی فعل. کیا کہیں گے اس کو؟ معنی فعل. جیسے حاذا، جیسے حاذا آپ جانتے ہو ہا تنبیہ کے لیے، اس کے لیے تنبیہ کے لیے، اور تنبیہ سے انبیہ کے معنی سمجھے جاتے ہیں. ذا اس میں اشارہ ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس میں اشارہ سے اشیرو کے معنی سمجھے جاتے ہیں. تو ہا اور ذا یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جن سے فعل کے معنی سمجھے جا رہے ہیں، ان کو کہیں گے معنی فعل. کیا کہیں گے؟ معنی فعل. تو حال کا جو عامل ہوگا کبھی تو فعل ہوگا، کبھی معنی فعل ہوگا، کبھی شبہ فعل ہوگا. تینوں اس کے عامل ہو سکتے ہیں. جیسے ھذا فی الدار قائما میں عامل کون ہے؟ ھذا ہے. قائما کا عامل ھذا ہے. ٹھیک ہے، تو معنی فعل عامل ہو گیا. ایک ضابطہ. دوسرا ضابطہ بیان کیا والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا. دوسرا ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. نکرے سے مراد یہاں پر عام ہے، نکرے سے مراد عام ہے، چاہے حقیقتاً نکرہ ہو یا صورتاً نکرہ ہو. حقیقتاً نکرہ ہو یا صورتاً نکرہ ہو، دونوں شکلیں اس کے اندر شامل ہوگی. کوئی لفظ اگر ایسا ہے کہ حقیقتاً نکرہ ہے وہ بھی حال ہے، اور کوئی لفظ ایسا ہے حقیقتاً تو نکرہ نہیں ہے لیکن صورتاً نکرہ ہے. کیا ہے وہ؟ صورتاً نکرہ ہے، تو وہ بھی حال بن سکتا ہے. جیسے اخذت المال کلن، اخذت المال کلن، میں نے تمام مال لے لیا، میں نے
تمام مال لے لیا. تو یہاں پر کلن جو ہے یہ صورتاً نکرہ ہے، حقیقتاً نکرہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معنی میں ہے کل المال کے. کس کے معنی میں؟ یہ کل المال کے. اخذت کل المال کے معنی میں اصل تو یہ، لیکن کلن صورتاً نکرہ ہے، اس لیے حال بننا درست ہے. تو حال ہمیشہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. وذو الحال معرفۃ غالبۃ، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. ذوالحال اکثر یعنی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں ذوالحال کی کہ ذوالحال نکرہ بھی واقع ہو جاتا ہے، ذوالحال نکرہ بھی واقع ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ذوالحال کیا ہوگا جی؟ معرفہ ہوگا. وذوالحال معرفۃ غالباً، اور ذوالحال معرفہ ہوگا اکثر. کما رأیت فی الامثلۃ المذکورہ، جیسا کہ آپ نے مذکورہ مثالوں میں دیکھا. اوپر جو مثالیں گزری ہیں سب مثالوں میں ذوالحال جو ہے معرفہ ہی ذکر کیا گیا ہے. جیسے جاءنی زید راکبا میں زید ذوالحال ہے اور معرفہ ہے. کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور راکباً حال ہے اور نکرہ ہے، حال ہے اور نکرہ ہے. تو حال کا نکرہ ہونا ضروری ہے. ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا، کبھی کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ. ایک ضابطہ مصنف نے اور بیان کیا. فرماتے ہیں اگر کہیں پر ذوالحال نکرہ واقع ہو، کہیں پر ذوالحال نکرہ واقع ہو، تو ایسی صورت میں ذوالحال کو حال پر مقدم کرنا واجب ہوگا. ذوالحال کو حال پر مقدم کر، یہ ذوالحال کو نہیں، حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہوگا. ذوالحال بعد میں لایا جائے گا اور حال پہلے لایا جائے گا. اصل تو کیا ہے کہ حال بعد میں آتا ہے اور ذوالحال پہلے آتا ہے. لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہے، ذوالحال نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر ذوالحال کو کیا کریں گے؟ ذوالحال کو مؤخر کریں گے، ذوالحال کو مؤخر کریں گے اور حال کو مقدم کریں گے، حال کو مقدم کریں گے. جیسے جاءنی رجل راکبا، اصل تو یہ ہونا چاہیے رجل ذوالحال ہے اور راکباً حال ہے، لیکن اب ہم کیا کہیں گے؟ جاءنی راکبا رجل. کیا کہیں گے؟ جاءنی راکبا رجل. یہ کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ ذوالحال اگر نکرہ ہو تو حال پر اس کو حال سے مؤخر کیا جائے گا، حال سے مؤخر کیا جائے گا. یہ شرط لگانے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو اور حالت نسبی میں آ جائے. کس میں آ جائے؟ حالت نسبی میں. تو اس صورت میں حال کا صفت کے ساتھ التباس ہو جاتا ہے. اس صورت میں حال کا صفت کے ساتھ التباس ہو جائے گا. جیسے رأیت رجلا راکبا، رأیت رجلا راکبا، میں نے ایک سوار آدمی کو دیکھا، میں نے ایک سوار آدمی کو دیکھا. اس مثال میں یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ رجلاً ذوالحال ہے اور راکباً حال ہے، یا رجلاً موصوف ہے اور راکباً صفت ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو التباس سے بچنے کے لیے یہ شرط لگا دی ہے کہ حال کو مقدم ہونا چاہیے ذوالحال پر. جب یہ شرط پائی جائے گی تو خود بخود التباس ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ صفت موصوف سے مقدم نہیں ہوتی، صفت کبھی موصوف سے مقدم نہیں ہوتی ہے. حال یہاں پر مقدم ہو جائے گا تو معلوم ہو جائے گا. اب ہم کہیں رأیت راکبا رجلا، رأیت راکبا رجلا، تو یہ متعین ہے کہ یہاں پر حال ذوالحال کی ترکیب ہے، موصوف صفت کی ترکیب نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ صفت کبھی موصوف سے مقدم نہیں ہوتی ہے. یہ شرط تو اس لیے لگائی. اچھا، یہ جو التباس کا مسئلہ ہے یہ صرف ایک صورت میں ہے، حالت نسبی میں. حالت رفعی میں یا حالت جری میں التباس نہیں ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ایک حالت میں ہم نے فیصلہ کر دیا کہ حال ذوالحال پر مقدم ہوگا، تو بس دونوں دوسری حالتوں کو بھی، حالت رفعی کو حالت جری کو بھی اسی کے تابع کر دیا، اور تینوں صورتوں میں پھر یہ قید ہم نے لگا دی. ٹھیک ہے، دیکھو. فَإِنْ كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو واجب ہوگا حال کا اس پر مقدم کرنا. جیسے جاءنی راکبا رجل، لئلا تلتبس بالصفت، تاکہ التباس نہ ہو صفت کے ساتھ حالت نسب میں. کس میں؟ حالت نسب میں. جیسے تمہارے قول رأیت رجلا راکبا جیسی مثال میں. ایک ضابطہ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حال کے اندر اصل تو یہ ہے کہ وہ مفرد ہو. حال کے اندر اصل کیا ہے؟ وہ
مفرد ہو، لیکن فرماتے ہیں کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حال جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ انشائیہ حال نہیں بنتا، جملہ انشائیہ حال نہیں بنتا، اس لیے جملہ خبریہ اور چونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے، بار بار تم نے یہ قاعدہ پیچھے پڑھ لیا ہے کہ اس کا ما قبل سے ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، جبکہ حال کا ذوالحال سے ربط ہوتا ہے، اس لیے جب جملہ حال واقع ہو تو اس کے اندر کوئی رابط ہونا چاہیے جو ما قبل کی طرف لوٹے، ما قبل کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کا تعلق رہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ رابط کبھی تو ضمیر ہو سکتی ہے، کبھی واو حالیہ بھی رابط ہو جاتا ہے، آگے بات سمجھ میں؟ کبھی اور چیز بھی رابط بن جاتی ہے۔ دیکھو وقت تکون الحال جملۃ اسمیۃ، اور حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وغلامہ راکب اور جاءنی زید یرکب غلامہ، یہ ایک جملہ اسمیہ کی مثال مصنف نے دے دی ہے اور ایک جملہ فعلیہ کی مثال دے دی ہے۔ وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهَا مَعْنَى الْفِعْلِ، مصنف نے فعل کی مثالیں ابھی تک دی ہیں، معنی فعل کی کوئی مثال مصنف نے نہیں دی تھی، اس لیے مصنف معنی فعل کی مثال بھی دے رہے ہیں۔ وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهَا مَعْنَى الْفِعْلِ، اور اس حال کی مثال جس کا عامل معنی فعل ہو، جیسے هَذَا زَيْدٌ قَائِمًا، تو یہاں پر هَذَا جو ہے یہ معنی فعل عامل ہے، مطلب هَذَا نہیں معنی فعل بلکہ جس فعل کے معنی دے رہا ہے، یعنی ہاذا ہا جو ہے انبہو کے معنی دے رہا ہے اور ذا اشیرو کے معنی دے رہا ہے، تو وہ معنی فعل ہے، اس کے معنی انبہو اور اشیرو کے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور بیان کیا، وَقَدْ يُحْذَفُ الْعَامِلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، کہ اگر کہیں پر قرینہ موجود ہو تو حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، اگر کہیں پر قرینہ موجود ہو تو حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے، آپ نے دیکھا بیگ وغیرہ اس نے ٹانگ رکھا ہے، گاڑی بالکل تیار ہے، اس کی نئے سوٹ بوٹ اس نے پہن رکھے ہیں، آپ نے کہا سالمن غانمن، سالمن غانمن، اس کے اندر فعل محذوف ہے، ترجع سالمن غانمن اس کی اصل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو صحیح سلامت اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے، خوب مال لے کر کے تم لوٹو، خوب مال لے کر کے لوٹو اور اپنو سلامتی کے ساتھ لوٹو، تو ترجیح یہاں پر فعل محذوف ہے، ترجیح فعل محذوف ہے، اور قرینہ کیا ہے؟ اس کا بیگ ٹانگنا، سوٹ بوٹ پہننا، عطر لگانا، سرما ورما ذرا لگا کر کے تیار ہونا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ گھر جا رہا ہے، یہ گھر جا۔ جمعرات میں اگر کسی بچے کو تم دیکھو چھٹی کے فوراً بعد نہا کر کے اس نے اچھے کپڑے پہن لیے، تو دلیل کیا ہے؟ وہ گھر جا رہا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو سالمن غانمن، یعنی فعل اس کا محذوف ہے، ترجیح فعل ہے، ضمیر ذوالحال ہے، اور سالمن غانمن یہ کیا ہے؟ اس سے حال واقع ہے، تو عامل جو ہے یہاں پر سالمن اور غانمن کا حذف کر دیا گیا ہے۔ وقد یحذف العامل، اور کبھی عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کے وقت، جیسے آپ کہیں مسافر سے سالمن غانمن، ای ترجع سالمن غانمن، اس کے اصل کیا نکلے گی؟ ترجع سالمن غانمن، آپ صحیح سلامت اور مال غنیمت کے ساتھ واپس